نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں مثالی معاشرہ، اور آج اس سلسلے کا عنوان ہے جائزہ۔ اب یہ جائزہ کس چیز کا ہوگا انشاءاللہ عز و جل کچھ میں عرض کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظر اللہ العالی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے مدنی پھول بھی لیں گے، سوالات بھی کریں گے، اور یہ فورم آپ کے لیے بھی اوپن ہے، کھلا ہوا ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی وائس پیغام ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج جو ہمارا مثالی معاشرہ سلسلہ ہے، اس کا موضوع ہے جائزہ۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور مختلف اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو مختلف اسٹیپس پر اس کام سے متعلق اپنے کام کے معیار کا، کام کے تخمینے کا اور کام کہاں تک پہنچا، ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہماری بھی ایک زندگی ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا یہ زندگی کتنی ہے۔ زندگی کے ماہوں سال گزرتے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک اور سال سنہ عیسوی کے اعتبار سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جو 12 ماہ سنہ عیسوی کے گزرے ہیں، اس میں ہم نے اپنی زندگی میں، اس دنیا میں کیا دیکھا اور کیا کیا، اس اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم ان 12 ماہ پہ غور کرتے ہیں تو خود ہماری انفرادی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، بہت ساری خوشیاں بھی ملی ہوں گی، اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہوں گے کہ جنہیں ہم یاد کرتے ہوں گے تو غمگین ہو جاتے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے ہمارے پیارے ہوں گے، ممکن ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہو، پچھلے سال تک وہ ہمارے ساتھ تھے یا اس سال کے کچھ مہینوں تک ہمارے ساتھ تھے، لیکن پھر وہ رخصت ہو گئے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے حادثات بھی ہوئے، بڑی بڑی انوینشنز بھی ہوئیں، اور زلزلے بھی آئے، طوفان بھی آئے، اور اس کے اندر ہزاروں افراد جو ہے لقمہ اجل بھی بنے۔ اب یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے ہماری جو اپنی زندگی گزر رہی ہے وہ کس نہج پہ گزر رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، انہی چیزوں کا مجموعی طور پہ تو جائزہ لیا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید وضاحت ہم نگران شورا سے لیتے ہیں اور نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور پہلا سوال تو حضور یہ کہ جائزہ ہے، اور ہم مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم جب سال کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہی کسی عنوان سے آپ سلسلہ فرماتے ہیں، اور اس کے اندر جائزہ، فکر مدینہ، اپنا محاسبہ، اس قسم کے موضوعات کو لے کر گفتگو آپ کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ صرف مدنی چینل کے ناظرین ہی کے لیے کرتے ہیں یا آپ کی اپنی انفرادی اور قلبی کیفیات بھی کچھ ہوتی ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جب بھی عیسوی سال یعنی انگلش ایئر جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو دسمبر کے آخری دنوں میں ایک ہمارے یہاں معاشرے میں شور برپا رہتا ہے نیو ایئر نائٹ کے نام پر۔ اب یہ جو شور ہمارے یہاں جو جاری ہے اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ مثالی معاشرہ لے کر بیٹھے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ رات اتنی خوشی کے ساتھ منانے کا یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنی مطلب کہ بے باکی کے ساتھ منایا جا رہا ہے؟ اگر ان تمام تر پہلو پر غور کرتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ انتہائی غفلت اور
بے باکی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ اس رات کو منانے کے لیے جو سڑکوں پر آتے ہیں، شاید انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ گناہ کرنے، ہلا گلا کرنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک بس کوئی بہانہ چاہیے، کوئی بہانہ مل جائے، وہ جیت گیا ہلا گلا، وہ یہ ہو گیا ہلا گلا، بہت عرصے کے بعد بارش ہو گئی ہلا گلا، تو رات ایسی آ گئی ہلا گلا۔ پھر یہ اپنا کلچر نہیں ہے، ہم دوسروں کے کلچر کو اختیار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ میں دیکھیں، اول تو یہ کہ ایسا کچھ ہے کیا کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے جناب کہ نیو ایئر نائٹ کا جشن منائیں؟ حال گزرا نا پورا، کیسے گزرا؟ ابھی اگر ہم انفرادی طور پر میں مختلف، اگر 2018 کی بات کرتا ہوں، کچھ نیوز بھی ہے میرے پاس، تیرے یہاں پہلے نیوز سنائیں، کچھ میں بڑے بڑے واقعات، آپ نیوز سنا دیں گے تو میرا آدھا کام تو ہو جائے گا۔ بڑے بڑے حادثات جو ہیں وہ چند میں عرض کرتا ہوں، اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور میں یہاں پہ بھی عرض کرتا ہوں کہ 50 واقعات ایسے رونما ہوئے، آتش فشاں پھٹے، اور اس میں ہلاکتوں کی جو تعداد ہے، لوگوں کے مرنے کی جو تعداد ہے وہ 425 ہے، اور جبکہ اس آتش فشاں کے پھٹنے سے 4000 افراد متاثر ہوئے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے زلزلے جو آئے دنیا میں، 11 بڑے زلزلے آئے، یعنی ویسے تو زلزلوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن 11 بڑے زلزلے آئے، اور ان میں مجموعی طور پہ 3676 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسی طریقے سے مختلف حادثات میں جو مختلف نوعیت کے تھے، ان میں 13 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ جو طبعی اموات ہیں، ان کے علاوہ جو اموات ہیں ان کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم میڈیکل کی حوالے سے دیکھیں، صحت کے شعبے کے حوالے سے دیکھیں، تو دل کے امراض میں سالانہ 1,79,00,000 ہلاکتیں ہوئیں، 1,170,00,000۔ اور پھر مشرقی افریقہ کے ممالک، 6 ممالک میں سیلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے اور اربوں کا نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات جو ہیں، انڈیا کی ریاست کیرالہ میں بارشوں اور سیلاب سے 3,73,000 افراد بے گھر ہوئے، کینیا میں سیلاب سے 3,26,000 افراد بے گھر ہوئے، صومالیہ میں سیلاب سے 2,89,000، یعنی یہ جو اردو کی گنتی ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو اس لیے 89,000 افراد بے گھر ہوئے، ایتھوپیا میں سیلاب سے 1,71,000 افراد، اور اسی طریقے سے مختلف ممالک میں تعداد جو ہے لاکھوں اور ہزاروں میں ہے۔ اسی طریقے سے جنگلات میں جو آگ لگی، اس کے نتیجے میں ہلاکتیں اور پھر جو مالی نقصانات ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر ہم آگے چلیں تو دیگر حادثات کی بھی خبریں ہیں، اور یہ سارے جو اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں، 2 اس میں بنیادی چیزیں دکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ جانی نقصان، طبعی موت تو آنی ہے، یقیناً اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جو حادثاتی اموات بن رہی ہیں، جن کا کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی بارشیں، کوئی طوفان، کوئی ٹریفک حادثات، اس میں لاکھوں لاکھ افراد انتقال کر گئے، اور پھر جو ہماری جائیدادیں ہیں، مکانات ہیں، اموال ہیں، اس کا جو اربوں کھربوں روپوں کا نقصان ہو رہا ہے، یہ خبریں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے پھر بہت ساری دیگر جو یعنی اگر ہم دیکھیں تو گناہوں کی بہت ساری آفتیں، ان میں اضافہ ہوا، اگر اس کے اعداد و شمار ہم جمع کریں تو اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال 2017 میں اگر ہم دیکھیں تو گناہ کتنے تھے، اب کتنے، ان کا ریشو کیسے بڑھا، ان کی تباہی کیسے بڑھی، یہ ہے۔ میں نے پچھلے سالوں میں بھی یہ بات کی تھی، ہر انفرادی طور پر اگر ہر فرد اپنے ساتھ یہ سوچے کہ میں کس چیز کا جشن منا رہا ہوں، اور اگر وہ سامنے بیٹھ جائے اور ایوریج پر بات کر لے کہ 365 دن اگر اس نے دنیا میں اس سال گزارے ہیں تو 365 دنوں میں یہ خود کہاں کھڑا ہے، معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے، فزیکلی طور پر کہاں کھڑا ہے، فیملی کے طور پر کہاں کھڑا ہے، یہ سب اگر یہ خود اپنا جائزہ لے لے تو وہ ہے نا، کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، سون لگا کر کان آخر موت ہے۔ تو مطلب یہ دن بدن جو موت کی طرف بڑھ رہا ہو شخص، اس سے یہ لائق کب ہے کہ وہ اس طرح کے فنکشنوں کو آرگنائز کرے۔ وہ برابر ہے
کہ یہ ہم ایک سال سے دوسرے سال کی طرف سوئچ اور ایک نیچرلی ایک فطری طور پر ایک تھوڑا سا چینج ہم لے رہے ہوتے کہ 2018 لکھ رہے تھے اب 2019 لکھنا شروع کر دیں گے. یا یوں بیان کرتے ہیں کہ اتنے غم ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے دکھ ہیں، تو چلو دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے، اور یوں کر کے جو ہے وہ کچھ غموں کا مداوع ہو جائے اور غم کافور ہو جائے. جو پریشانیاں ہیں، زندگی کی تنگیاں ہیں، اذیتیں ہیں، ان کو کچھ ان ناموں سے اور ان تقریبات کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم ختم کرنے کی کوشش یہ کوئی لاجک نہیں ہے نا، کہ مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ اب ان ناموں سے، کیونکہ یہ تو ایک مسلمان کو تو یہ سوچنا ہے کہ میرے غم ختم گناہ کر کے ہوں گے، میرے غم ختم اللہ کو راضی کر کر ہوں گے. اللہ اکبر کبیر، یقیناً اللہ کو راضی کر کے ہوں گے. ایک مسلمان کو تو سوچنا ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ آخر ان کو پرابلم کیا ہے، بیٹھ کے کیوں آخر یہ نیو ایئر نائٹ منانے پر اتنی مطلب کہ وہ مذمتیں کر رہے ہوتے ہیں. مذمت اس رات کے منانے کے اوپر نہیں ہے، مذمت اس رات کے منانے کے طریقے کی ہے. واہ، رات تو ہم منا رہے ہیں، نیو ایئر نائٹ جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں 31 دسمبر، ہم بھی دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں عالی شان اجتماع کر رہے ہیں، امیر سنت خود اس میں جلوہ فرما ہو رہے ہیں، ہم بھی کچھ کر ہی رہے ہیں، مدنی چینل پہ بھی ہم ایکٹیو رکھ رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رات تو منائی جا رہی ہے، ہم نے اس رات کا طریقہ بدلا ہے. آپ رات کا طریقہ بدل دیں، کیونکہ ہم جو یہ راتیں مناتے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ 14 فروری کو شاید ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، تو یہ بھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو بڑے خرافاتی معاملات آنے والے ہیں. ایک 31 دسمبر کو زبردست خرافات ہوتی ہے، اور ایک یہ 14 فروری کو، فروری میں پھر وہ بسنت ویلنٹائن ڈے کے نام پر. یہ بسنت تو ایک الگ مطلب بلا ہے ہمارے معاشرے میں آئی ہے، یہ الگ منائی جائے، یہ الگ منائی جاتی ہے، اور بدقسمت لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں اور بدقسمت لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور یا ظاہر ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، معرفت سے اور دین کی تعلیمات سے دور لے کے جائے، وہ خود بھی چارہ بدقسمتی کے کنویں میں گر رہا ہے، اور جو ان کی تائید کرتا ہے، جو ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بھی بدقسمتی. اور کیا اس کا نام، اس کے آگے کیا استعمال کریں گے آپ؟ اللہ کریم سب کو ہدایت دے. اب یہ بسنت جی میں کیا ہے؟ ایک تو پتنگ بازی، یہ ایک الگ ایشو ہے، جی، مگر ڈھول، عورتیں، مرد. میں نے ایک جگہ پڑھا، اور کیا خوب پڑھا شاہد بھائی، کہ آزادی نسواں، یعنی عورتوں کی آزادی کا جو نعرہ ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہے تاکہ ہماری عورتوں تک رسائی ہو جائے. اعوذ باللہ. ایسا عجیب جملہ تھا یہ، اس کو پڑھا کہ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے کے پیچھے جو ایک برا عزم ہے، وہ ہے عورتوں تک رسائی. یہ جب تک چادر اور چار دیواری کے اندر ہے، اس تک اوباش قسم کے اور ایسے گندے قسم کے خیالات اور جذبے رکھنے والے، نظر رکھنے والے لوگ اس تک پہنچ نہیں سکیں گے. آزادی کے نام ان کو نکالو، ورنہ اسلام نے جتنی عورت کو حقوق اور آزادی دی ہے، اس سے بہتر نہ حقوق مل سکتے تھے، نہ اس سے بہتر آزادی مل سکتی تھی. جو اس سے باہر نکلا اس نے نقصان اٹھایا، اٹھا بھی رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ 31 دسمبر کی رات لے لیں، 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ کے نام پر. آپ سے میں پوچھتا ہوں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس رات میں کرنے والے جو کر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، حرام. اس رات کے نام پر حرام، آپ کہیں گے حرام. گانے باجے، موسیقی، ناچ، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، حرام، آپ کہیں گے حرام. اس رات کے نام پر غیر مرد، غیر عورتیں، مرد، لڑکے لڑکیاں، یہ آپس میں ان کا غیر شرعی طور پر ملنا، ناچنا کودنا، تفریحات کرنا، اس کو آپ بھی کہیں گے یہ ناجائز اور حرام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ دین اسلام جس میں ہمیں فرمایا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا جتنی ہو فائدہ دیتی ہے. ہمیں فرمائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یعنی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. جس قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. والذین عن اللغو معرضون، سورہ مؤمنون کے اندر ارشاد فرمایا گیا والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بری بات کی طرف التفات نہیں کرتے. قرآن کریم کے احکام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جہاں فرمائے گا لا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی وہ چیزیں جو تمہیں بدکاری کی طرف لے کے جائیں ان کے قریب مت جاؤ. بدکاری یہ اسلام کا حسن ہے کہ ان اسباب سے ہمیں روکتا ہے کہ جو ہمیں بدکاری کی طرف لے کے جائیں. تو جو اسلام و دین شراب سے روکتا ہے، جو اسلام و دین بدکاری سے روکتا ہے، جو اسلام و دین بدکاری کے اسباب سے روکتا ہے، جو اسلام و دین بے شرمی بے حیائی سے مطلب کہ منع کرتا ہے، جو اسلام و دین بے پردگی سے روکتا ہے، جو اسلام و دین بد نگاہی سے روکتا ہے، جو اسلام و دین گانے باجے سے روکتا ہے، فلمیں ڈراموں سے روکتا ہے، ناچنے گانوں سے روکتا ہے، جو اسلام و دین لوگوں کو اذیت دینے سے، تکلیف دینے سے، انہیں ایذا دینے سے جو اسلام و دین ہمیں منع کرتا ہے، آپ گنتی کریں نا اپنی انگلیوں کے اوپر تو آپ کو لگے گا کہ آج کی رات گویا یعنی 31 دسمبر کی رات گویا کہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کیا گناہ کرنے کی آزادی مل جاتی ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ یہ ناجائز اور حرام کاموں پر مبنی، یعنی حرام و ناجائز کاموں پر ملغوبہ ایک پروگرام ارینج کیا جاتا ہے. آپ بول دو بھائی تمہیں نہ گانے کی اجازت ہے نہ ناچنے کی اجازت ہے. میں نے ایک مثال دیتا ہوں، ایک ایسے ذہن میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ جائے کہ کسی گھر سے، کسی محلے سے، کسی جگہ سے بھی نہ گانے کی آواز آئے گی، نہ ناچنے کی آواز آئے گی، نہ یہ آئے گی نہ وہ آئے گی، یہ سب شراب، یہ جو پکڑا جسے پتہ چلا وہ جناب 2 سال کے لیے بند ہو جائے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ بتائیے کہ کیا یہ قوم نیو ایئر نائٹ منائے گی؟ نہیں منائے گی. وہ بولے گی یہ اب کیا منائیں گے. تو نیو ایئر نائٹ نہیں منا رہے آپ سین نائٹ منا رہے ہیں، یعنی گناہوں کی رات منا رہے ہیں. ایک رات کو جیسے گناہ کرنے کا جیسے کہ وہ پروانہ مل گیا ہے کہ یار گناہ کرو، اس رات نکلو، کوئی نہیں بولے گا کیونکہ سارے گناہ کرنے کے ارادے سے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کس اسلام و دین میں مطلب کہ آپ اسلام و دین کی تعلیمات نہیں جانتے؟ اس طرح کی چیزیں جو میں نے گنتی کرائے نا، حرام سخت حرام یہ معاملات ہیں، اور اس کے کرنے کی اجازت کیسے اسلام و دین دے سکتا ہے؟ تو میری مدنی نتیجہ یہی ہے کہ اس رات کو اگر آپ کو منانا ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے منائیں، نعتیں بیانات کر کے منائیں، آپ دعوت اسلامی اجتماعات میں آ کے منائیں، دیگر عاشقان رسول کے ساتھ رہ کر منائیں، اور اس طرح منائیں کہ یا اللہ اب تک جتنا گزرا نا غفلت میں گزرا ہے، آنے والا اچھا کر دے. مطلب ہوا کیا ہے یار، یہ اتنی مطلب 2018 میں جس زمین پر لاکھوں لاکھ جنازے اٹھا لیے گئے، بے شمار لوگ سمندروں میں بہہ گئے، اللہ، بے شمار لوگ زمین میں دھس گئے، بے شمار لوگ ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہو گئے، معاشی طور پر دنیا بھر میں انتہائی بدحالی ہے. لوگ اپنے گھروں میں خوشیاں منانے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، دعوت چھوٹی سی کرنی ہوتی ہے، آج سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس وقت آمدنی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسا خوشی کا ہے موقع کون سا؟ بس میں نے کہا نا بہانہ چاہیے. بچہ پیدا ہو گیا ناچو گاؤ اور یہ شادی ہو گئی ناچو گاؤ، بچی کی بات پکی ہو رہی ہے ابھی تو ہوئی بھی نہیں ہے، ناچو گاؤ. یہ سارے کام ہو کچے رہے ہوتے ہیں، گناہ پکا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو طبقہ مناتا ہے نا 31 دسمبر 31 دسمبر، یہ 31 دسمبر نائٹ منا رہا ہے رات کو. اسی کا 31 دسمبر ڈے کیسا گزرا؟ جو یہ کلوزنگ کر کے آیا اپنی بزنس کی، کوئی کمپنی کی، تو اس کو کلوز کرنے کے لیے اس نے ایڈی چوٹی کا زور مارا کہ کارکردگی اچھی کرنی ہے،
لہذا میں اپنی زیادہ سے زیادہ اچھا بزنس دکھاؤں. کوئی ایسا کوئی بینک والا یا کوئی بھی ایسے ادارے والے ہوتے ہو کہتے زیادہ زیادہ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں تاکہ میرا نکالنے دیتے ہیں. کتنا مینٹلٹی چینج ہوتی ہے کہ دن میں اپنی کارکردگی اچھی بنانے کے لیے وہ بہترین کوشش کر رہا ہے، اور رات کو جب یہی نادان مسلمان کہیں ایسی گیدرنگ میں جمع ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی اس کا معاملہ ہی الٹا ہو جاتا ہے. حضور یہاں پہ دو باتیں عرض کرنی تھی. ایک تو یہ کہ جو طبقہ یہ ان ساری چیزوں میں انوالو ہے اس کی کتنی پرسنٹیج ہے. دوسرا یہ کہ جو نہیں ہے ان میں انوالو اور ان کو غلط سمجھ رہا ہے اس کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو گھر بیٹھے ٹی وی کے ذریعے سے گویا کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے یا ان سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کے الفاظ کم از کم یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے نہیں کرو، تو جو کر رہا اس کو چھیڑو بھی. میں نے قطعاً کوئی معلومات نہیں لی ہے، آپ اس کو کچھ جو بھی نام دے دیں، کہ لیکن میرا گمان ہے، کال لے لے کہا جا رہا ہے، کال لے لیں. میرا گمان ہے کہ دیگر چینلز پر 31 دسمبر کی رات کا کوئی منانے کا ٹھیک ٹھاک پروگرامنگ ہو رہی ہوگی. میرا گمان ہے، مجھے قطعاً علم نہیں ہے، 0.1% بھی علم نہیں ہے، اس موضوع پہ کسی سے کوئی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہی ہے کہ 31 دسمبر کو چونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے چینل والوں کو کہ یہ سارے لوگوں کو مطلب کچھ کرنا ہوتا ہوگا نا، تو یہ آپ نے جو کہا نا گھر بیٹھے گناہوں کا جو سلسلہ ہے جی یہ تو یہ اس سے الگ ہے نا. جی یہ اس سے الگ ہے. اور وہ ٹی وی دیکھ، کیونکہ وہ کہیں ہم نہ شراب پیتے ہیں، نہ ہم جوا کھیلتے ہیں، نہ ہم باہر نکل کے لوگوں کو ستاتے ہیں، تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹی وی پر بھی بد نگاہی کرنے کو گناہی کہا جائے گا، ٹی وی پر بھی گانے بجے سننے کو گناہی کہا جائے گا. یہ پیک ٹائم ہوتا ہے ٹی وی کا، جو معلومات ملی ہیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے یہ ایونٹ اسی طریقے سے لوگوں کو دکھانا بھی چاہتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو اس ٹائمنگ کی یعنی آپ سمجھ لیں رات 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک کی جو نشریات ہے اس کی ایڈورٹائزنگ مہنگی ہو جاتی ہے، اور مہنگی ہونے کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بھی بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عظیم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نیو ایئر سے متعلق جس طرح شروع سے آپ بیان کرتے آتے ہیں اور نیو ایئر کے جو ہے وہ نقصانات یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ یہ ویسٹ کا ایک کلچر ہے اور غیر مسلموں کی یہ چیزیں ہیں، رسم و رواج ہے، اس کو مت منایا جائے اور اس کے اوپر مختلف تنقید کی جاتی ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسی طرح پھر جب ویسٹ کے لوگ یا جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ہمارے مذہبی تہوار جو کہ ہم بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ برا نہیں منانا چاہیے، چونکہ ہم بھی اس طرح ہی جو ہے وہ ویسٹ کی جو کلچر ہے اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، یا ہمیں ویسٹ کے کلچر کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے، یا پھر ہمیں خود بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ارشاد کر دیجیے. آپ اگر سامنے کال پر ہوتے لائیو تو انشاءاللہ میں آپ سے کچھ 2-4 سوالات کرتا اس سوال کے ضمن میں کہ وہ ہمارے کس ایونٹ پر اعتراض کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے، اور ہمارے سے کون سے ایونٹ ہیں جن پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اور دیکھا یہ جائے گا کہ اعتراض کی نوعیت کیا ہے، اعتراض کی صورت کیا ہے. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ نیو ایئر نائٹ منانا یا نہ منانا یہ ہمارا بحث، ہم تو طریقہ کار پہ بحث کر رہے ہیں. اب اگر کوئی عید بھی مناتا ہے ہمارے یہاں بہت عظیم رات آتی ہے لیلۃ الجائزہ، یہ شوال المکرم کا جب چاند نظر آتا ہے اور ماہ رمضان جب رخصت ہوتا ہے تو اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، یعنی جائزے کی رات. اس رات جس طوفان بدتمیزی کے ساتھ مسلمان، ہمارے شہر کی میں ملک کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر بعض اہم شہروں کی، جس طوفان بدتمیزی کے ساتھ یہ بازاروں کو میں اپنی وہ حرکتیں کر رہا ہوتا یا عید کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. طریقہ کار چاہے شادی میں ہے، چاہے بچی کی ولادت کے وقت ہے، طریقہ کار پر کلام کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا تہوار ہی ایسا ہے کہ جو غیر مسلموں کا شعار ہے تو اس کے مذمت کا انداز پھر کچھ اور ہوگا. مگر یہ جو رات یہ جو دنیا میں منائی جاتی ہے 31 دسمبر کی رات، یہ رات منانے کے جو طریقہ ہے نا وہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ جس کو ہم نے لیا ہے نا وہ شراب پینے میں، بے پردگی میں، ان کا آپ سوچیں کہ وہ کس دین کس مذہب پر چل کر وہ اس کام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سب درست ہے.
اور اگر ان کے اندر درست بھی ہے تو ہم کو تو ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی تعلیم دیکھنی ہے نا. ہم ایک دین کے ماننے والے، ایک مذہب پر ماننے والے نا. مذہب چلنے کا راستہ، ذاہبہ چلنے کا، جہاں چلا جاتا ہے. ہم اسلام و دین کے راستے پر چلتے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھ کر اس بات کو قبول کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانوں گا، قرآن کے احکام کو مانوں گا، حدیث پاک میں جس چیز سے منع کیا گیا میں اس چیز سے رک جاؤں گا. تو پھر اس کے بعد بحث نہیں رہتی. ہم دنیا میں اتنے ممالک ہیں، جس ملک سے یا دنیا میں اتنی قومیں ہیں، دنیا میں اتنی ثقافت ہے، جس ملک سے، جس قوم سے، جس کی ثقافت سے آپ کو کوئی چیز بھی پہنچتی ہے، خواہ اس ملک میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں، آپ نے چیز چیک ضرور کرنی ہے کہ یہ میرے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے. سمپل سا سوال ہے. آپ کے گھر کو گوشت دے جاتا ہے، آپ کیوں پوچھتے کہ سور ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سور کی تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے تمام دنیا بھر کے مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں. دین میں منع ہے نا، ہمارے دین میں منع ہے نا. تو جن کے ممالک میں سور کھایا جاتا ہے اور بدقسمت شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سور کھایا جاتا ہے، تو وہ کہیں گے بھائی آپ کھائیں، تو آپ کہیں گے میرے دین میں منع ہے. آپ نے یہاں دین کی بات کی نا، نہیں کھائے نا سور. اچھا کیا سور آپ نے نہیں کھایا؟ سور حرام ہے. جب سور آپ نہیں کھا رہے اس لیے کہ یہ دین میں منع ہے. اسی طرح ایک آدمی بیٹھ کر نارمل آدمی کی بات، نارمل مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ایک ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا ہوتا ہے، ایک مسلمان کو کہتا ہے پیو، تو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ڈرنک ہے پیو، آپ منع کر دیتے ہیں. وہ وائی یو ڈونٹ ڈرنک دس؟ آپ کہتے ہیں کہ اٹس پروہیبٹڈ ان اسلام، اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ اسلام. یا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اسلام میں شراب حرام ہے. بھائی وہ پی رہا ہے، اس کے نزدیک شراب حرام اور پروہیبٹڈ اور ناجائز نہیں ہے، اس کے نزدیک جو پی رہا ہے ان کیس غیر مسلم، ٹھیک ہے. مگر آپ ایک مسلمان ہے، جب آپ کے سامنے شراب رکھے گی آپ نے کہا نہیں پیتا حرام ہے، آپ کے سامنے سور کا گوشت رکھا گیا آپ نے کہا نہیں کھاتا حرام ہے، کیونکہ آپ دین اور اسلام کی بات مان رہے ہیں نا. تو جس طرح سور اور شراب کے بارے میں آپ دین کی بات مان رہے ہیں، اس طرح سود کے معاملے میں، گانے کے معاملوں میں، بے پردگی کے معاملے میں، اسی طرح فلمیں ڈراموں کے معاملے میں، ان تمام چیزوں کے معاملے میں آخر ہم کیوں نہیں مانتے؟ یوں ہے نا کہ جو چیزیں جو ہے نا وہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے دنیا کے بھی تو ساتھ چلنا چاہیے نا. تو کچھ حصہ یہاں سے لے لو، کچھ وہاں کا برداشت کر لو. یہ معاذ اللہ ان کا اعتراض ان کی بات نقل کر رہا ہوں. دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے مطلب کہ یہ کب تک ہے؟ گناہ کے ساتھ چلو. ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلے، گناہ کے ساتھ چل رہے ہیں. گناہ کا تعلق جو ہے نا، اس کو سمجھے کہ گناہ کا تعلق صرف دنیا کے معاملے سے نہیں ہے. بندہ مسجد میں آ کے بھی تو گناہ کرتا ہے. ٹھیک، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے. دوران نماز حرام کام کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے وعظ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. پھر یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دنیا سے پیچھے رہیں گے. غلط فہمی ہوئی. پھر پیچھے تو رہ گئے نا. پیچھے تو اس وقت تھے جب ہم یہ نہیں کر رہے تھے. اللہ، تب مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہو رہے تھے. ٹھیک. اور مسلمانوں میں ایسے قیادتیں سامنے آ رہی تھی کہ باتیں کچھ ہو رہی تھی. ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر، شرابوں کے پیچھے، تو جوئے کے پیچھے، عیاشیوں کے پیچھے پڑھ کر، تو مسلمان نے نہ سے اپنا وقار برباد کیا، اپنی اہمیت برباد کی، اپنی جو اس کی جو ڈگنیٹی تھی نا جی اس کو بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اور جو لوگ برا کہہ رہے ہیں وہ محض ایک برا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، برا کہنا بھی ایک اچھی علامت ہے، لیکن صرف برا کہنا کافی نہیں ہے. آئیں یار، روکیں ان چیزوں کو. بہت بربادی ہے معاشرے میں. کیسے روکیں؟ نیکی کی دعوت دیں، گھر میں دیں، پڑوسیوں کو دیں، اس طرح نیکی کی دعوت اصل میں جو طبقہ ہمارے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے میں اگر ایک اسکول چلاتا ہوں جی، تو جو پیرنٹس ہیں نا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس طرح سے سوشل ایکٹیویٹیز جو معاشرے میں مشہور ہیں یہ دی جائیں. اب اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میرا ادارہ بھی نہیں چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا آپ کا کوئی ہے ہی نہیں، کھیل کوئی رنگ ہی نہیں ہے، کوئی اتنا سناٹا ہے، اتنی اداسیاں ہیں، اتنی دنیا میں ایڈوانس معاملات چل رہے ہیں، اور آپ یہ ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی سمجھاتے ہی نہیں ہے، کوئی آپ کے یہاں کوئی کریشن ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی جب مینٹلٹی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، اور مجھے اپنا ادارہ چلانے کے لیے یہی نظر آتا ہے کہ یار ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے یہی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، تو پھر اس طرح سے بھی انسان ایک طرح سے مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں. پوزیشن پہ آ جاتا ہے. مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو بھی وہی پوزیشن کہ بھئی اگر اس طرح کی اپنی دکان میں ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسا ہلا گلا نہیں کرتے ہیں،
کوئی ایسا گانا وانا نہیں بجاتے ہیں, کوئی ایسی شوشا نہیں کرتے ہیں, تو کسٹمر نہیں آتے. تو یہ جو چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں, خود تو پسند نہیں کرتا ہے, لیکن بعض اوقات وہ لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے, فائدہ اٹھانے کے لیے, اس معاملے میں پھر کیسے غلط تو غلط ہی رہے گا نا. اور ایک تصور پیدا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ذہن کے اندر یہ سوال ہمارا پیسٹ ہو جائے کہ کیا میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے. ماشاءاللہ, میں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا کروانا چاہ رہا ہوں, کیا میرا دین اس کی اجازت دے رہا ہے؟ اگر دین اجازت نہیں دیتا مت کریں, دین اجازت دیتا ہے کر لیں. کون ہوتا ہے جو دین اجازت دے اور آپ کو منع کرے, اور کون ہوتا ہے کہ دین اجازت نہ دے اور آپ کو بولو کرو؟ سب جرت ہیں. کال بھی لینی ہے, لیکن ایک سوال یہاں پہ شاید ویسے بھی کچھ بلوانا نہیں بلوانا ہے. آپ چلا رہے ہو سلسلہ؟ نہیں اچھا, شاید ویسے میں تو بلواؤں گا. میں اپنا سوال پیش کر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہے نا آج آ کر دسمبر کے مہینے میں آ کے آپ اس گاڑی کو بریک لگا رہے ہیں جو جنوری سے جس نے جو ہے اسپیڈ دی ہے تو رکی نہیں ہے. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, انہی مہینوں کو لے لیں اگر آپ, تو 12 مہینے اس کا یہی کلچر رہا ہے, یہی انداز رہا ہے, مختلف انداز پہ, جیسے آپ نے خود تمہید میں فرمایا ہے. اب آ کے آپ یہاں پہ مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مدنی چینل اسکرین کسی کے گھر میں چل رہی ہے, کوئی نوجوان اسلامی بھائی, اسلامی بہن یا گھر والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, تو 11 ماہ کی جو اسپیڈ مار کے جس جگہ پہنچے ہیں آج رک جاؤ, تو کیسے رک جائیں گے؟ یہ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے پوسیبل ہے یہ؟ رک جاؤ سے مراد یہی ہے کہ آج کے گناہ تو اس لمحے رکنا ہے, لیکن ابھی 31 دسمبر کو ٹائم ہے اور بہت دور سے تیزی کے ساتھ گاڑی جاتی ہے تو ٹول پلازا کا بورڈ نظر آ جاتا ہے, تو گاڑی آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے, پھر ٹول پلازا پر آ کر رک جاتی ہے. رکنا ضروری ہوتا ہے. تو ہم تو بہت پہلے سے آپ کو سگنل دے رہے ہیں کہ یہ رات آنے والی ہے جس میں دنیا میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے ہم رات کو, آپ بھی تھے, نہیں رات آپ نہیں تھے, جو رات سلسلہ کیا اس میں ہمیں معافی تلافی پر کچھ کلام کیا تھا, کال آنی شروع ہو گئی. میں نے بھائی سے معافی مانگی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریپلائی ملے گا. مسئلہ یہ میرے گھر والے نہیں روک رہے, پڑوس والے نہیں روک رہے, محلے والے نہیں روک رہے, اسکول والے نہیں روک رہے, کولیگز نہیں روک رہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو بس اللہ کرے کہ تکلیف ہو, کہ گناہ دیکھ کر تکلیف ہو. تو تکلیف تو ہونی چاہیے, ہر مسلمان کے دل میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر جس کو تکلیف پہنچے, اور اس تکلیف کا پھر یہ شریعت کے مطابق اظہار بھی کرے. اگر سب مل کر کوشش کریں گے نا, گھر والے, ادارے, جیسے ہمارے حاجی امین نے توجہ دلائی, جتنی اسکول, کالج, یونیورسٹیز ہیں ان میں اگر یہ ذہن دیا جائے, میں مسلمانوں سے بات کروں گا, مسلمان کلچر پسند ہونا چاہیے ہم سب کو, کہ یہ ہمارا اس طرح کا انداز جو ہم نیو ایئر نائٹ کے نام پر کرتے ہیں یہ غلط ہے. اب جو سٹی بوٹی ٹیچر بھی اگر چونکہ ہے تو مسلمان نا, دیکھیں نا, اسلام کی دعوت دینا صرف امامہ پہنے ہوئے, داڑھی رکھے ہوئے آدمی کا تو کام نہیں ہے نا. بلغوا عنی ولو آیا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. میں تو بلکہ استاد نے صبح فجر کے بعد بھی جو میرا بیان تھا, میں نے فجر کے بعد بیان میں بھی استاد کی امپورٹنس کو بیان کیا ہے, کہ ٹیچر کی امپورٹنس کو بیان کیا. کل رات بھی ایک کال ہمیں آئی تھی یہی سلسلہ کہ میں ٹیچر ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے. تو ہم نے ان کو بھی یہ کہا کہ بھائی آپ ہر بات میں گھما پھرا کے اگزامپل کے طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر لائیں, سرکار کی سیرت اگزامپل کے طور پر بیان کریں. یہ آپ کے لیے بہت خوبصورت ہے, کیونکہ کوئی ایسا ٹیچر نہیں ہوگا نارملی جو پریپریشن نہ کرتا ہو اپنے پیریڈ کی. تو اس کے اندر جو اگزامپل آپ نے کوڈ کرنی ہے, یہ جتنی موٹیویشنل کیا کہتے ہیں اسپیکر ہوتے ہیں جو آج کل بہت چلے ہیں, ٹرینر, یہ بھی اگر وہ مسلمان میری سن رہے بات, تو آپ اپنی ان تمام تر گفتگو کو اسلام و دین کے سانچے میں ڈھالیں اور اسلام و دین کی اگزامپل دیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی اگزامپل دیں, اور وہ ایتھینٹک اگزامپل ہو, آپ نے صحیح جگہ پڑھی اور سنی ہو, تب آپ یہ دیں. تو یہ انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جو آڈینس ہے نا, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ دیکھیں گے کہ یار یہ لوگ بھی تو اسلام و دین کی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ بھی تو ہمیں بتا رہے ہیں راستہ. یہ چیزیں جو کلچر ڈیولپ کرے, ورنہ یہ ون سائڈ ہے, ایک مذہبی طبقہ ہے, مسجد ہے,
مدرسہ ہے، جامعہ ہے، دارالعلوم ہے، ایک مذہبی طبقہ ہے کہ ان کے اجتماعات ہیں، وہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر آنے والی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے. آئی نو، میں اس کا اقرار کرتا ہوں کم ہے. اور جو کالج، یونیورسٹی اور اس طرح کی جگہوں پر جا کر جو اپنا ٹائم گزارتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو کروڑوں اسٹوڈنٹ یا کروڑوں نوجوانوں کے سوچے بدلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ جو ہزاروں ٹیچرز ہیں، مسلم ٹیچرز، پلیز چینج یور مائنڈ سر، پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز چینج یور مائنڈ، پلیز چینج یور تھاٹ، پلیز چینج یور وے آف ٹیچنگ، پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے. اور اپنی گفتگو کے اندر اسلام، دین، ہمارے نبی پاک کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت تو لائیں. یہ ایکسٹرا آرڈنری مطلب آپ کی پرفارمنس ہوگی، اور اسلام و دین میں آپ کا کردار ہوگا. ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اسلامیات صرف اسلامیات کے ٹیچر ہی آ کر پڑھائے گا، باقی نہیں کرتے. میں نے کل رات ہمارے فزکس کے ٹیچر کی اگزامپل دی ہے جی کہ وہ ہم کو فزکس پڑھاتے تھے 9 اور 10 کے اندر. سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو فزکس پڑھاتا تھا، مگر فزکس پڑھاتے ہم کو اسلام و دین کی باتیں کرتے تھے. ہمیں آج یاد ہیں وہ ٹیچر، وہ درست باتیں کریں، وہ درست باتیں کریں. میرے استاد صاحب تھے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں نے کل یہ ساری رات باتیں کوٹ کی ہیں. وہ اس وقت بھی مذہبی تھے، داڑھی والے تھے، نمازی تھے. ہم تو نہیں تھے ہم کو ماحول وغیرہ میں. جب ہم نے ان کے بعد پڑھنا شروع کیا درس نظامی استاد صاحب کے بعد، تو مجھے خود میرے استاد امین صاحب بتاتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سر اشرفی سر یاد ہے؟ میں کہا ہاں. یار یہ ہمیں فزکس بھی پڑھاتے تھے، اور فزکس پڑھاتے بعد ہمارے عقائد، نظریات اور اسلام و دین کے حوالے سے پڑھاتے کسی گفتگو کر کے چلے جاتے تھے. کلین شیو تھے. ٹھیک. آئی ڈونٹ نو کہ وہ حیات ہے یا نہیں ہے. حیات ہے اللہ نے صحت دے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ ان کی مغفرت کرے. تو یاد رہے گا نا، حالانکہ وہ فزکس پڑھا رہے تھے، وہ کوئی اسلامیات کے ٹیچر نہیں تھے. ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ یہ ٹاپک یہ میری ریکویسٹ ہے، تمام مسلم ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنی ڈسکشن کے اندر، اپنے لیکچر کے اندر پراپرلی درست اسلام و دین کی باتوں کو لائیں. یہ بات چھوڑ دیں کہ اسٹوڈنٹ کیا کہیں گے. آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہوگا. آپ نے پہلے بھی کسی سلسلے میں بات کہی تھی تقریباً 6-8 مہینے پہلے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ اس میں سب سے زیادہ موٹیویشن پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ انسپائریشن پائی جاتی ہے. اور یوں تو مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی بات کے بعد سیرت کا اور بالخصوص قرآن کا نا اس تناظر میں مطالعہ اور تلاوت اور ترجمہ پڑھنا شروع کیا. تو میں تو اس نتیجے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، اگر موٹیویشنل اسپیکر ہے، ٹرینر ہے، XYZ جو بھی، اور آج کل اس کا ایک مطلب وہ دور چل رہا ہے، تو وہ سیرت مصطفیٰ کو پڑھے، وہ قرآن کو پڑھے. تو قرآن جو ہے وہ تو کتاب ہدایت بھی ہے، اور موٹیویشن کے اعتبار سے بھی قرآن سے عمدہ کوئی کتاب نہیں. ہم نے باقاعدہ سلسلہ جو مدنی مذاکرے سے پہلے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کا نام بھی ہم نے رحمت للعالمین رکھا ہے. یعنی ہماری نیت یہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے کسی نہ کسی پہلو کو اپنے موضوع لیں گے، اور اس پر ہم انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے ناظرین تک. جو ہے کال شامل کر لیں ناظرین. حاجی شاہد کو بھی شامل ہونا چاہیے. دیکھیں انشاءاللہ پہلے کال لیتے، شاید آپ کو شاید جواب دینا پڑے کال کا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد علی بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ سراب کوٹ کی طرف الاسف اسکوائر ہے، یہاں پر کچھ گوشت بکھرا ہوتا ہے بوٹیوں کا یا اس کا سیخ بوٹیوں کا، تو وہ ایک بوٹی 20 روپے کی یا 25 روپے کی ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں اس کا دمبے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، تو یہ کیسا ممکن ہے؟ ماننے والی بات ہی نہیں ہے. میں کا سوال نہیں سمجھ سکا. گوشت کی وہ جو بوٹیاں وغیرہ چلتی ہیں، سیخ وغیرہ، تو 25 روپے کی سیخ بیچ رہے ہیں بکرے کی اور دمبے کی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بکرے کے گوشت کی جو نا وہ سیخیں ہوں، کباب یا بوٹیاں وغیرہ، وہ 25 روپے کی ہو؟ مہنگا ہے نا بکرے کا گوشت. اب یہ سوال آپ سے کیا ہے؟ شاہد بھائی کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ مسلمان سے بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی صورت ہو کہ اس نے کو ہول سیل میں لے لیا ہو، کوئی خاص صورت بنا لی جائے. اور اتنا کیا لازم ہو گیا کہ سیخ ہی کھانی ہے بھائی، گھر کا کھانا کھائے نا. ہاں بھائی حاجی امین آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو
نہیں، اس میں تو یہی ہے کہ ظاہر ہے اگر اس طرح کا ایک وسوسہ پیدا تو ہوتا ہی ہے، تو انسان اس میں احتیاط بھی کر سکتا ہے، نہ لے۔ اگر آپ کو واقعی شک لگتا ہے کہ یار یہ جو سیکھ ہے، اگر جو گوشت کی کیلکولیشن کرتا ہوں تو یہ 100 روپے سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو 25 روپے کی اگر یہ بیچ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس میں مسائل ہو سکتے ہیں، تو شک وہم کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ اس سے بچے، اور شاید کھانے والے کو مشورہ دے دیا نا آپ نے، جو بیچنے والا ہے اسے بھی تو کوئی مشورہ دے دیں۔ بیچنے والے کو ایک تھوڑی ہے ایسا، مطلب اس کا تو ہم نہیں کہتے جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جنرل بات کریں تو بےمانی، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، یہ تو بدقسمتی کے ساتھ کاروبار کا جزوی لا ينفق ہو گیا ہے، نا جدا ہونے والا حصہ، بدقسمتی کے ساتھ جھوٹ، فریب، فراڈ، یہ تو مطلب مارکیٹ ٹرینڈ ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور اللہ کی پناہ۔ اور یہ بھی دھوکہ، جھوٹ، اور یہ بیماریاں، یہ وبا پھیلی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، اور اس پر جشن بھی منا رہے ہیں 31 دسمبر کو، کمال ہے۔ ویسے یہ حیران کن ہے یہ کہ ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے مثال دی ہے 25 روپے کی، ایسے تو عمومی طور پہ نہیں ہوتا کوئی، بالکل انوکھی بات ہے۔ سلسلے کے بعد ان کا معلومات کوئی کرنا کدھر کال ملتی ہے۔ سینٹر والے جو ہیں وہ ان سے نام پتہ معلوم کر لیں تو پھر ہم بھی سروے کر لیں، قریب ہی ہے میرا گھر تو 25 روپے تو ہم نے بتایا، اس نے تھوڑی ریٹ دی۔ 25 روپے انہوں نے ریٹ دیے ہیں، 25 روپے کی بکتی ہے، جبھی تو انہیں تشویش ہو رہی ہے۔ تو چلیں جی، یہ تینوں دو اراکین شورا اور نگران شورا نے آپ کو رپلائی دے دی، اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، ابھی اسلامی بھائی کا سوال آیا تھا کہ ہم جو انگریزوں کے تہوار ہوتے ہیں ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور ہم جو تہوار مناتے ہیں انگریز اس پر اعتراض نہیں کرتے تو ہم کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ تو ان اسلامی بھائی کی خدمت میں یہ بھی جواب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلموں کا تہوار مناتے ہیں نا، اس پہ اعتراض ہے۔ جیسے ویلنٹائن ڈے ہو گیا، یا یہ 31 شب جو ہوتی ہے، نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے، ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ہمارے مسلمان نہ منائیں۔ اعتراض یہ نہیں کہ وہ مناتے ہیں اپنا تہوار تو منائیں، ان پہ ہم اعتراض نہیں کرتے۔ تو یہ جواب ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مثالی معاشرہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ آپ کو باب عروج عطا فرمائے، ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آخر میں جو کہا نا میرے پیارے اسلامی بھائی کہ وہ منائیں، ہم اعتراض نہیں کرتے، یہ اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اگر وہ جو کچھ منا رہے ہوتے ہیں وہ شرک پر مبنی ہے، وہ کفر پر مبنی ہے، اور وہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے پر مبنی ہے، سوسائٹی کو تہس نہس کر دینے پر مبنی ہے، معاشرے کا بیڑا غرق کر دینے پر مبنی ہے، جان و مال کو برباد کر دینے پر مبنی ہے، بالکل اعتراض بنتا ہے۔ بالکل ہم وہاں پر اپنی بات کرنے میں تحفظ رکھتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں مسلمان بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح کا ہوگا تو وہ جہاں جہاں گنجائش ہوگی، اسلام و دین جہاں میں اجازت دے گا، اعتراض بنتا ہے، اور وہاں اعتراض بھی کرنا پڑے گا، دل میں برا بھی جاننا پڑے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پہ آپ غور فرمائیں، علم دین ہو، تربیت ہو، اور قلب و عقل کی، شعور کی سلامتی مل جائے تو پھر یوں بھی ہوتا ہے جیسا بھی کال آئی، اور اس کا ایک بڑا حصہ جو تھا اس سے تو ایگری کر گئے، کیا آپ نے، لیکن اس کا جو آخری حصہ تھا کیونکہ وہ درست بات نہیں تھی تو اس سے ڈس ایگری کیا۔ یہاں پہ ہمیں سیکھنا چاہیے، میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین کو، بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ کوئی شخص آتا ہے، بڑے قد کاٹ کے ساتھ آتا ہے، بڑی مناسب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں کوئی ایک زہر کی گولی ڈال دیتا ہے اور ہم اسے بھی اس مٹھاس کے ساتھ نگل جاتے ہیں۔ یہ مطلب اصل میں ماحول، مدنی ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے، جیسے عموماً ہمارے ہوتا ہے کہ کوئی گانے بجا رہا ہوتا تو کہتا ہے یار آواز کم کر دو، یا تو کوئی بجانا بھلے بجا، آواز کم کر دو۔ اب آواز کم کر دینے کی اجازت دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ناجائز کر رہا ہے، اس کو کہنا ہے بھائی آپ بند کر دیں، نہیں مانتا تو آپ چھٹے پڑے، لیکن آپ نے اس کو اجازت کیوں دے دی ہے کم مت اور آواز کم کر دو؟ ٹھیک ہے، کم کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں، تو اجازت دے بھائی، آپ کو اپنی تکلیف دور ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تکلیف ہونی چاہیے تھی، نہ کہ آپ کو صرف اپنی تکلیف سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔ اور جہاں معاشرے میں کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہو سمجھانے کا، تو بعض اوقات قد ہوتا ہے سمجھانے کا۔ ایک ٹیچر کے متعلق پڑھا تھا، مسلمان اسٹوڈنٹس تھے اس کے پاس، تو اس نے لیکچر دیا نا، اور لیکچر کے دوران کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کرسچن فیملی تھی، تو وہ
نیٹ پر سرچ کرنے لگی کہ ذوالحجہ کا چاند کب نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور بقرعید کب منائی جائے گی. تو سرچ کیا، پھر وہ قربانی کے جانور کے حوالے سے انہوں نے کچھ سرچنگ کی ٹھیک، کہ قربانی جو کی جاتی ہے مسلمان جو کرتے ہیں تو یہ کون سا جانور ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. تو دمبے کی معلومات کی، وہ دمبا ایسا ہونا چاہیے. پھر یہ گئے کیٹل فارم، وہاں جا کر انہوں نے اسی شرائط پر جو قربانی کا ہوتا ہے تو وہ بھی خریدا، جانور خریدا اور بڑا اس کو لے کر آئے. بچے بھی بہت خوش تھے. اب وہ اس کو کھلا پلا رہے ہیں، گھما رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب 10 تاریخ آئے گی. ٹھیک ہے، تو بھائی کل 10 تاریخ تھی. 10 تاریخ سارے بچے صبح اٹھ گئے، وہ بھی اٹھ گیا اور اس نے دمبے کو لٹایا اور پھر پڑھا اس نے کہ جناب کہاں چہرہ کرنا ہے. اس نے وہاں چہرہ کیا، پھر چھری پھیری اور جناب اس کی کھال اتاری. اب اس کی جو لیڈی تھی اس نے کہا کہ بھئی گوشت کے 3 حصے کرنے، تو ایک حصہ 3 حصے کیے گئے. پھر اس دوران اچانک وہ جو مرد تھا وہ چیخا، ارے آج تو سنڈے، آج تو چرچ جانا تھا، چلو چلو جلدی کرو جلدی کرو. اب یہ سارا جو واقعہ سنایا تو اسٹوڈنٹ بڑے پریشان تھے. کہہ رہے سر ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مرد جو اس کا نام مائیکل کہہ رہے ہیں تو یہ مسلمان تھا یا کرسچن تھا؟ تو کہا کیوں؟ تو اگر یہ کرسچن ہے تو پھر اس نے قربانی کیوں کی؟ اور پھر اتنی شرائط اور اتنے سارے معاملات کیے. تو اس ٹیچر نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا نا کہ غیر مسلم ہو کر یہ مسلمانوں کا انداز نہیں اپنا سکتا ہے، تو پھر آپ مسلمانوں کے غیر مسلم کے انداز کیوں اپناتے ہیں؟ مطلب سمجھانے کے لیے کہ مطلب یہ ایک ہمارے یہاں بھی کلچر ہے نا کہ بھائی ہم جس تہوار کی طرف یا جس طریقے کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے. بہت پیاری مثال شروع میں ہی دی تھی کہ ہماری اپنی باؤنڈری ہے، ہمارے اپنے طریقہ کار ہے، ہمارا ایک اصول ہے. تو جب قوم ہے، ہم ایک قوم ہے. وہ آپ کا آج کل وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا، وہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. مفتی صاحب نے جو اس کا جواب دیا تھا کہ میاں بیوی نہیں رہے تو پھر وہ کیا اس کے کیا کرے گا قاضی. تو اس طرح کا ایک ہے نا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو دین مذہب جو ہماری اپنی ثقافت ہے، اپنی روایت، اپنی حدود و باؤنڈریز ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا نگرانی شورا سے عرض یہ ہے کہ ہم جب کسی لوگوں کو ایسے موقع پہ ایسے ایونٹ پہ سمجھاتے ہیں کہ جی یہ خوش کلامی نہ کرو، اس طرح مطلب غلط باتوں میں نہ پڑھو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں تم مولوی لوگ ہو، تمہیں کیا پتا، تم مسجد سے باہر نکلتے نہیں ہو، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. برائے کرم اس بارے میں آپ کے ارشاد فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہاں سے کہاں تک ہے؟ چاند پہ پہنچ چکی وعلیکم دنیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے کہ ایسا دن آ جائے گا مسجد ہی کے ہو کے رہ جائیں، اور کہ تم مولوی لوگوں مسجد سے باہر ہی نہیں آتے. اللہ وہ دن لائے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمیں مسجد اتنی پیاری لگے، اتنی محبت ہو جائے کہ مسجد سے باہر آنا ہی ہم کو تکلیف دے، جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے. اللہ وہ دن عطا کر دے. تو یہ تو صرف طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے. اب ایسا ہے کہاں بھائی؟ نمازی بھی مسجد میں کہاں رکتا ہے؟ مسجدیں خالی پڑی ہیں. مسجد مرثیہ کھائیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اچھے خاصے داڑھی والے کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، اچھے خاصے نمازی نظر آنے والوں کو نماز پڑھنے نہیں آ رہی. ایسا ہوا ہی نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ماننا ہے؟ ہاں اب آئیے اس طرف کہ جناب دنیا چاند پہ چلی گئی. تو مجھے تو نہیں پتا دنیا چاند پر کب گئی ہے، کون گیا ہے چاند پر بھائی؟ فوٹو دیکھ کے آپ کو فوٹو دیکھ کر لگا کہ دنیا چاند پر چلی. چلو اگر دنیا چاند پر چلی بھی گئی، دنیا کا کوئی آدمی چاند پر گیا ہوگا. اتنی مطلب 7.5 ارب کے آس پاس کی پاپولیشن دنیا میں بتائی جاتی ہے. اس میں کتنے آدمی چاند پر چلے گئے؟ چلو بتاؤ کتنے آدمی چاند پر چلے گئے؟ وہ گنتی کے میرا خیال سے انگلیاں زیادہ ہوں گی، آدمی کم ہوں گے. تو یہ 2 4 10 آدمی اگر چاند پر چلے بھی گئے تو یہ کوئی اگزامپل ہے؟ اور چاند پر جانا کون سا کمال ہو گیا؟ چاند ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ چاند پر چلے گئے، یہ چلے گئے، وہ چلے گئے. تو ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی سائنس کی وہ باتیں جو اسلام اور دین سے متصادم نہیں ہیں، اس پر کوئی کلام بھی تو نہیں ہے نا، یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہاں حرام اور حلال کی بات ہو رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہاں یہ بات ہے کب کہ تم مطلب مولانا ہو تو یہ صرف مولانا کے کھاتے میں ہی کیوں ہیں؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. آپ مجھے بتائیں جس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے،
میں ہر اس شخص سے کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز سے روکو رک جاؤ، سبحان اللہ، میں تمہیں جس چیز سے روکوں رک جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، ختم۔ اور قرآن کہتا ہے وہ ہے نا کہ تمہیں محبوب جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ وما نہاکم عنہ، نہیں، یہ تو قرآن کریم، ابھی بھی آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، نہیں تمہیں تو حدیث بیان کی میں نے۔ یہ حدیث میں بھی ہے کہ تمہیں جس چیز سے روکا جائے رک جاؤ، اور جو چیز تمہیں کرنے کو کہا جائے طاقتور کرو، یعنی کرنے میں طاقتور ہے اور روکنے میں سٹاپ، کف، رک جاؤ۔ یہ حدیث پاک ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جو میں نے اس کا خلاصہ عرض کیا۔ ایک مسلمان جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو اپنا نبی مانتا ہے، نبی آخری زمان مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ میرے نبی کی بات سچی ہے، میرے نبی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی ہدایت چاہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کے قریب کریں۔ میں نے نبی پاک پر ایمان لایا ہوں، ان کی ہر بات پر میں ایمان لایا ہوں۔ میرا نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم مجھے منع فرمائے کہ یہ مت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو کہتے ہیں، اور مسلمان میوزیکل انسٹرومنٹ میں مطلب کہ وہ مبتلا ہوتا چلا جائے، گانے بجے سنتا چلا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور سے آتے ہوئی بانسری کی آواز سے اپنے مبارک کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک اس طرح کی آواز کو پسند نہیں فرماتے تھے، آقا نے فرمایا میں اس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، آقا فرمائے کہ یہ نہیں کرو، تو آپ اس کو کہے کہ یار یہ مولوی کی بات ہے، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے میرے دین کی بات ہے۔ جو پہنچانے والا جو ہے نا اس کو آپ مولوی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یار یہ تو تمہارا ڈاکٹر کی بات ہے نا، تو بس ڈاکٹر یہی بات کرے گا نا، کیا بات کرے گا؟ ڈاکٹر بولے گا کہ تم نے بلڈنگ کے اندر سیڑھیاں کتنا ڈالا تھا، تم کو بجری اتنی ڈالنی چاہیے تھی، ڈاکٹر نہیں بولے گا۔ آپ بولے ڈاکٹر تمہارا لائن ہی نہیں ہے۔ وکیل وکالت کی بات کرتا ہے اور ڈاکٹر ڈاکٹری کی بات کرتا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ دین کی بات تو وہ ہے جو آپ بھی کرو میں بھی کروں۔ دین آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے۔ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں جیسا بھی ہمارے مہروز بھائی نے آیتیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں محبوب دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ اچھا اب اگر آپ کہیں کہ جناب یہ مولوی یا مولانا یا عالم یا مسجد کا امام یا جناب یہ مبلغ، ہماری جو بات ہے آپ یہ دیکھ لیں وہ اس بات کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہے کہ اپنی طرف سے ہے۔ بھائی اگر کوئی ایسی بات ہے جو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور آپ کہیں نہیں اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کی اجازت دی ہے تم کیوں روکتے ہو، تو بالکل آپ ہمیں بولنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہماری اصلاح کریں، ہماری اصلاح کریں، ہمیں سمجھائیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز سے منع نہیں کیا تو تم کیوں منع کرتے ہو۔ اور آپ کو اگر کوئی شخص کہہ دے کہ جناب اللہ اور اس کے رسول نے کہاں منع کیا تھا، وہ دہایا کہاں منع کیا ہے، تو اس کو بھی تو پوچھو بھائی بتاؤ کہاں ہے کہ اس بات کرنے کی اجازت ہے، کہاں ہے کہ یہ کرو۔ روکنے کی چیزیں ہم آپ کو قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں، اس کے کرنے کا حکم کہاں ہے، اس کے کرنے کی اجازت کہاں ہے، یا یہاں پر کہاں جو شریعت خاموش ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب مت کرو۔ واضح حدیث، واضح قرآن کی آیات واضح طور پر ہے، اور پھر ایک طبقہ ہے معاشرے کا، کوئی سب تھوڑی یہ کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو اس چیز کو حرام و ناجائز سمجھ کر نہیں کر رہے۔ کیا وہ غلط ہے؟ اور کرنے والوں میں ایک تعداد ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اب کتنے رہ گئے جو اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اتنے انفلوئنشل پیپل بن جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کی بات اتنی لوگ سنتے کان دھر کر، اور اس کو اتنا وہ اس کو کر دیتے ہیں کہ یار پھر ہر ایک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں،
اول تو یہ کہ جو غلط ہے نا کرنا نہیں ہے. ارے اتنا تم ظرف پیدا کرو کہ غلط کر کے کم از کم یہ تو بولو کہ میں غلط کر رہا ہوں. ٹھیک. اتنا بھی یہ بھی ظرف ختم ہو گیا ہمارا. اور غلط کرنا ہی نہیں ہے اول. لیکن اگر غلط ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اب یہ تو کہیں کہ یار ہوا غلط ہے. اپنی غلط. اچھا بہت زبردست جملے کہتے ہیں کہ مسٹیک نیور جسٹیفائی, مسٹیک جسٹیفائی. تو مسٹیک جسٹیفائی دنیا کر رہی ہے, غلط ہے, اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں کیونکہ میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں. خود کو بدلتے نہیں, دین بدلنے چلے, اور دین نے بدلنا نہیں ہے. تو یہ بہت سمپل ہے. کوئی مطلب یہ چاند پہ چلا گیا ادھر جائے, یہ ادھر خالی خالی باتیں ہیں. اپنے کو چاند پہ جا کے کرنا بھی کیا ہے؟ مدینہ زمین پر ہے. سبحان اللہ. کیا کریں گے چاند پر؟ چاند پر گنبد خضرا ہے, چاند پر کعبہ ہے, یہ سب زمین پر ہے. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاق پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اے مدعی و خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اس خاک سے تعمیر تو قبلہ ہے ہمارا. اب سنا دو نا بھائی, اب تو آپ چلاؤ. سو مولوی کی بات وہ آپ فرما رہے تھے, مولوی کے معنی, مولوی کی بات ہے, مولوی کی بات. تو نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو رسالہ ہے والد اعلی حضرت کا, مولوی بمعنی مولا والا, سبحان اللہ والا. تو اللہ والا کہہ رہا ہے, شریعت کا علم جاننے والا کہہ رہا ہے, تو مان لو اس کی بات بھائی. اپنی بات تھوڑی کہہ رہا ہے وہ, کوئی قرآن کی بات ہی کہہ رہا ہے, کوئی حدیث کی بات ہی کہہ رہا ہے نا. تو مولوی کا ادب کرنا چاہیے. شریعت کا جو علم حاصل کرنے والا ہے اس کو آنر دینی چاہیے. جب ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا علم پہنچانے والا جو ہے, اب اس کو ہم آنر نہ دیں. ٹیچر جو ABCDC پڑھائے, وہ گنتی سکھائے, اس کا تو خوب ادب کریں, خوب آنر کریں. اور ایک جس نے امیر علیہ سنت جیسے فرماتے ہیں, جس نے ہمارے جنازے پڑھانے ہیں, جس نے ہمارے بچوں کے کانوں میں اذانیں دینی ہیں, جس نے ہمارا فاتحہ خوانی ہماری کرنی ہے, اس کو کوئی اعزاز نہیں, اس کا کوئی ادب نہیں, اس کا کوئی احترام نہیں. اور اس کا احترام قرآن میں, حدیث میں, یعنی شریعت کے اندر اس کا ادب اور احترام بتایا گیا ہے. اللہ نصیب فرما دے. کلام بھی سنا دو. کون سا کلام؟ خم ہو گئی یاد نہیں صحیح طرح سے اتر. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے. یہ وہ کلام ہے. ہم خاک ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے خاک پر. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. میری طرز دوسری ہے, وہ اب اپنی طرف آپ کی مشکل ہے. آپ اپنی طرف سنیں. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ایک بڑا خوبصورت ایسا انداز دیا کہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, مگر اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. آپ کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور دور تک دیکھیں نا, تو جیسے کہ بادل جو ہے نا, آسمان, یہ زمین سے, یہ زمین ہے, یہ سامنے دیوار آسمان. ہاں یہ دیکھیں, یہ مل رہا, یہ ذرا دکھائیے گا, آپ کو یہی لگے گا. ہاں آپ کو یہی لگے گا یہ جو بادل ہے, آسمان جو ہے نا, یہ دیکھیں, یہ زمین کی طرف آ رہے ہیں نا, ہم خاک. ہاں تو یہ گویا کہ آپ دیکھیں,
اعلیٰ حضرت نے اس کو کتنی خوبصورتی کے عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت بھی تو مولوی ہے نا, بے شک مولوی احمد رضا خان قادری. یہ مولوی اتنا بڑا نام تھا کہ جب ہم فتاوی رضویہ شریف دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا جو فتاوی ہوتے ہیں اس کے آخر میں جو نام لکھا ہوتا ہے مولوی کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہے. اب آپ دیکھیں خم ہو گئی پشت فلک, یہ زمین ہے, کم ہو گئی پشت فلک اس تائن زمین سے. زمین نے کیا کہا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. زمین پر ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم, اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا, ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. بہت ہو گیا چاند پہ چلے گئے, چاند پہ جانا کوئی کمال نہیں ہے, کمال تو مدینے جانے میں ہے. کیا بات ہے. چاند پہ جانے کے لیے جہاز میں راکٹ چاہیے, مدینے جانے کے لیے مصطفیٰ کی اجازت چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. مدینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ ہے, جس کے بارے میں فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی, جس سے میری مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یہ مدینہ ہے, یہ کعبہ ہے, یہاں پہنچنا ہماری کامیابی ہے. اچھا یہ بھی بتا دو اے عاشقان رسول مسلمانوں, یہ دو وہ جگہ ہیں جہاں کافر کا داخلہ منع ہے. سبحان اللہ. جب ہم ایک جگہ سے جا رہے ہوتے نا, وہاں لکھا ہوتا تھا فقط للمسلمین یا فقط للمسلم, ایسا دل خوش ہو رہا آتا ہے میں مسلمانوں میں داخل ہو رہا ہوں. یہ بھی شرف ہے نا, یہ ایک شرف ہے مسلمان کے لیے. ہاں یہ چاہے وہ کتنے غریب آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں چلے گئے جناب کہ یہ چاند پہ چلے گئے, چاند پہ چلے گئے, واپس آ گئے. نہیں ہوا کیا چاند پہ جا کر, وہ جن کی آپ نے اصلاح فرمائی کال آ گئی چاند پہ جا, نہیں یہ خود تو بیچارے تھوڑی تھے معاذ اللہ. یہ تو انہوں نے گویا کہ ایک بات کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں, اور واقعی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ چاند پہ میں ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی, اس میں انسان اور لوگوں کی فلاح ہے, بھلائی ہے. یہ بھی سب سائنسی تو ہے, یہ سب کیا ہے, یہ موبائل, یہ گھڑیاں, یہ مائک, یہ کیمرے. اگر میں جانا چاہوں تو آپ جانے دیں گے نا, ایک بات ہے, اگر میں جانا چاہ رہا ہوں چاند پہ, چاند پہ جانا ناجائز نہیں ہے نا, ٹھیک ہے جانے دیں گے نا, بات ختم ہو گئی. اور ویسے بھی سائنسی طور پر بھی اس پہ تو خود اشکالات ہیں, خود سائنسدانوں کی بھی باتیں ہیں, اس کو ہم رہنے دیتے ہیں, کال کی طرف بڑھتے ہیں, وقت کم. نہیں یار میں مدینے کی باتیں کر رہا ہوں, میرے کو مدینے کی بات ہے, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جی بھائی یہ کیوں بھائی, چاند کیوں بھائی, یہ جس چاند پہ جانے کی باتیں کہہ رہے, یہ چاند تو میرے نبی پاک کا کھلونا تھا.
چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ مجھے کوئی یہ بتایا کہ جناب وہ چاند پہ چلے گئے تو وہ اتنے بڑے، میں کہتا ہوں کہ میں جن کے پیچھے ہوں نا، چاند تو ان کی انگلی کے اشارے پر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، وہ سراپا نور تھے، ان کا کھلونا نور کا۔ اب کال لے لیں، چلے جی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرما دیجیے، میں نے جو بات بولی اور جس پہ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا اعتراض کا حق بنتا ہے، تو کیا مجھ پر اب توبہ کرنا واجب ہوگی؟ ویسے میں توبہ کر لی، میں نے آپ کے پروگرام دیکھتے دیکھتے ہی۔ ایک توبہ واجب ہوگی یا مطلب اس پہ توبہ کرنا ضروری نہیں تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی سعادت مندی پر، کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنی صورت جلدی اور فوراً آپ نے ایک چیز کو قبول کر لیا اور اس کا مدنی چینل پر اظہار کر دیا۔ یہ بڑی ہمت، یہ ہے ہمت، یہ طاقت اور یہ اسلام کا حسن جو آپ نے ابھی کیا، اس پر آپ کو شاباشی ہے، یہ شاباشی والا کام کیا آپ نے۔ توبہ کر لینا، اور توبہ نہیں مطلب قبول کرنا، جی قبول کرنا، اور گھر بیٹھ کے قبول نہیں کیا، کال کر کے قبول کیا۔ یہ جوان مردوں کا کام ہے، اور اللہ کی جن کو توفیق ہو نا، یہ وہ کام کرتے ہیں۔ کر لیں جی، قبول کر لیں ماشاءاللہ۔ اور یہ کہ اب توبہ واجب ہوئی نہیں ہوئی اس معاملے میں میں نہیں جانتا، کیونکہ آپ کا کلمہ کی شرعی حیثیت کیا تھی کہ اس پر واضح طور پہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا ہے یا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے جو اکبر مدنی سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ رہنمائی لے کر اپنے اسلام کی رہنمائی ضرور کیجیے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کی اسکرین پہ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر بھی ہم رہنمائی لے کے ان کو بتا دیں کیا رہا جن کو بیچارے کو ادھر انہوں نے اتنی کام کیا نا، انہوں نے تعاون کیا، اگر یہ شرعی رہنمائی لے لیتے ہیں، 7 کروڑ مرحبا لے لیں فون کر کے، اکبر بھائی نے نیت کر لی انشاءاللہ ان کو فوراً ان کی رہنمائی کر دیں، خوش ہو جائیں گے، اور 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت بھی کروا لینا ہے۔ واہ، ابھی 24-25 یہ تو ابھی سفر میں ہے، یہ نہیں ابھی تو یہ کر لیں انشاءاللہ۔ نہیں 23, 24, 25 بھی ہے، 24, 25, 26 بھی کچھ اسلام بھائی سفر کر رہے ہیں، علاقوں سے سفر ہو رہا ہے۔ ہمت والے لگتے ہیں، یہ ہماری طرح چھٹیوں کا انتظار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ڈاکٹر زیرک ہیں یو کے، ان کی ایک کال ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ حاجی شاہی صاحب کے لیے ایک سوال میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، وہ آخر میں کرنا ہے۔ آسان سر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر زیرک قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں، ابھی آپ کا سلسلہ مدنی چینل پر دیکھ رہا ہوں۔ اس سلسلے کی وساطت سے میں مدنی چینل کے ناظرین سے اور بالخصوص جو ویسٹ کو فالو کرتے ہوئے طرح طرح کے جو فیسٹیولز ہیں، نیو ایئر نائٹ ہو گیا وغیرہ، ان کو مناتے ہیں۔ مجھے یہاں یو کے میں رہتے ہوئے کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور جو میرا مشاہدہ ہے کہ یہاں پر لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات میں غیر مسلموں کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور ان کی عبادت گاہیں ویران ہو کر جو ہے وہ سوشل عمارتوں میں منتقل ہو چکی ہیں، اور دین سے جدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح کے ایسے فیسٹیولز یا ہلے گلے کے ذرائع ایجاد کیے ہیں کہ جو ان کے اپنے دین کے ماننے والے بھی ان چیزوں کا رد کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہم اللہ عز و جل کو مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مسلمان ہونے کا کسی بھی صورت میں جو ہے وہ انکار کرے یا اس پر شک کرے، بلکہ بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ایمان پر کوئی شک کرے تو ہمیں ٹھیک ٹھاک غم و غصہ آتا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اللہ عز و جل کو مانتے ہوئے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہوئے بھی پھر ہم کیوں جو ہے وہ مغرب کی تہذیب کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لا دینیت کی بنیاد پر ان کے بہت سارے فیسٹیولز جو ہیں وہ مارز وجود میں آئے۔ لذت ڈاکٹر صاحب، لذت، گناہوں کی لذت، اور بظاہر کوئی اور مقصد نہیں، گناہوں کی لذت، نفس کی شرارت، شیطان مطلب لذتیں ڈال دیتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے میں آنکھوں کی لذت، اور ناجائز چیزوں کو پکڑنے میں ہاتھوں کی لذت،
اور ناجائز قسم کے کھانے پینے میں یہ مطلب بدن کو یہ لذتیں دینے کی کوششیں کرتے ہیں، اور یہ سب جھوٹی لذتیں ہیں، جھوٹی لذتیں، دھوسلے ہیں، دھوکے ہیں، سیراب کے دھوکے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو بعدوں کا دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ خود جس کلچر کی ڈاکٹر زیرک صاحب آپ بات کر رہے ہو نا، کہ جو مطلب کہ اس قدر یہ آگے نکل گئے، وسط نکل گئے، یہ خود اپنے اس تمام تر انداز زندگی سے تنگ ہے، بیزار ہیں۔ اب وہ نہ کہہ رہے کہ وہ خارج شروع میں مزہ دے رہی تھی، اب خارج نے تکلیف دینی شروع کر دی، مگر اب کھجائے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، ہو ان کا یہ حال گیا ہے، اور مسلمان کو اس حال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر زیرک نے ہمیں یو کے لیسٹر سے کال کی۔ ڈاکٹر زیرک انشاءاللہ 31 دسمبر in Birmingham, inshallah, we will held New Year night in Birmingham, فیضان مدینہ۔ انشاءاللہ میری بھی وہاں حاضری ہے، حاجی عبدالحبیب بھی ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بڑی تیاری کے ساتھ، اور انشاءاللہ مدنی منوں کے سلسلے ہوں گے، اور جیسے بچوں کے سلسلے ہوں گے، بوڑھوں کے ساتھ، جیسے آپ لوگ یہاں مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔ آپ یو کے منانے جا رہے ہیں؟ نہیں، نیو ایئر منانے نہیں جا رہا یو کے جا رہا ہوں، تو وہاں نیو ایئر آ رہی ہے، تو وہاں کیا کریں گے آپ یہ پوچھ رہے ہو؟ وہاں ہمارا مطلب باقاعدہ تربیتی اجتماع ہے ذمہ داران کا، اور وہ 1 جنوری تک ہے۔ تو یو کے میں وہ شامل ہو سکتے ہیں؟ 27 سے وہاں جدول شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 27 کو میرا اجتماع ہے، جمعرات ہے، جمعہ سے پھر صبح فجر سے ہمارا ذمہ داران جو یو کے ہوں گے، وہ جمعہ کی صبح 28 تاریخ سے وہ فیضان مدینہ برمنگھم میں جمع ہوں گے، اور تقریباً 1 جنوری تک ہمارا یہ سلسلہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر 4 زون بنے یو کے میں، ہر زون میں تقریباً 3 دن کا ماشاءاللہ جدول بنا ہے۔ پھر انشاءاللہ وہاں سے بھی یورپ اللہ نے چاہا تو ماشاءاللہ روانگی 17 کو شاید یورپ کا جدول شروع ہو رہا ہے، 16 تک میرا یو کے کا جدول ہے ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ 31 دسمبر آل یو کے اسلامی برادرز، آپ سب کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمارے فیضان مدینہ برمنگھم میں ضرور آئیے، اور وہاں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم 2018 کو رخصت کریں گے، اور 2019 میں ملیں گے۔ جو نہیں آ سکتے برمنگھم یو کے نہیں آ سکتے تو کیا کریں؟ انشاءاللہ امیر سنت کا یہ نیو ایئر نائٹ کا سلسلہ یہ براہ راست چل رہا ہوگا، اور جیسے ہی وہ سلسلہ چل رہا ہوگا، جب تک چلے گا دنیا دیکھ رہی ہوگی، نیو ایئر ہمارے دیکھنے نہ دیکھنے کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو اس سے انتہائی کٹ ٹو کٹ لنک کے ساتھ انشاءاللہ ہم ہونے رہے۔ تو مدنی چینل کی جو تینوں زبانوں میں مدنی چینل ہے ہمارا، اردو، انگلش اور بنگلہ زبان میں مدنی چینل ہے، اس پر رات 10 بجے سے لے کر انشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں 9 بجے سے، کل 9 کا اعلان کیا ہے، رات 9 بجے سے لے کر صبح تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق، رات 9 سے صبح تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے تک لگاتار ہماری چل رہی ہوگی، لائیو نشریات ہوگی انشاءاللہ امیر اہل اس سنت۔ کا ایک حصہ پاکستان سے چل رہا ہوگا، باب المدینہ کراچی سے امیر سنت ماشاءاللہ وہاں جلوہ فرما ہوں گے، اور اس کے فوراً لنک کرتے ہوئے ہم یو کے سے میں اور حاجی عبدالحبیب ہوں گے، نعت خواں ہوں گے، اسلام بھائی ہوں گے، تو انشاءاللہ مدنی منوں کے بھی سلسلے ہوں گے، بزرگوں کے ساتھ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہم ڈیف اینڈ ڈم جو یو کے میں ہمارے اسلام بھائی ان کے ساتھ بھی سلسلہ کریں گے۔ عبدالحبیب کو تو آتا ہے نا، اس کو بہت کچھ آتا ہے، ذہنی آزمائش تو یہ انشاءاللہ کر لے گا، اپنے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور کیا۔ اچھا، ایک چیز کال میں تھی کہ اس کی میں تھوڑا سا عرض کروں کہ دین کا اطلاق کامل طور پر، دین کا لفظ دین کا اطلاق کامل طور پر تو صرف اسلام پہ ہو سکتا ہے، البتہ مجازن جو ہے وہ دیگر مذاہب کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے۔ کامل طور پہ دین جو ہے لفظ، اس کا اطلاق اسلام پر ہوتا ہے۔ حاجی صاحب سے مجھے ایک سوال کرنا، حاجی شاہی صاحب سے کر لیں۔ ہاں، وہ یہ کہ میں جائزہ لے رہا تھا یہاں پہ، اپنے منچ کا بھی جائزہ لے رہا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا آپ مستقلاً خاموش رہنے کی کم از کم کوشش کر رہے ہیں، مجھے جو محسوس ہوا تو ایسا کیوں تھا؟ آپ کی کیا سوچ تھی؟ اور میں مدنی چینل کے ناظرین یہ سوال یوں کر رہا ہوں کہ زبان ہمارے پاس بھی ہے، اور ہم کیسے بولتے ہیں، کیچی کی طرح چلتی ہے کہاں کہاں، تو اس پہ آپ غور فرما لیجیے۔ مجھے امید ہے کہ جو جواب آئے گا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قفل مدینہ نصیب فرمائے امیر اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کی تربیت فرمائی ہے، من صامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور ویسے فطری طور پر جو آنے والا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ ماحول میں ایڈجسٹ کرتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب یہ کچھ وہ ماحول کے مطابق ہے، جیسا وہ
मुबल्लिग हो, निगरान हो, उसमें टाइम और होगा। आप हाजी अमीन साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कहीं ऐसा होता है कि जब ये बोल रहे होते हैं तो और कोई नहीं बोलता है फिर। अच्छा, वो वक्त हम भी गुजारते हैं। अच्छा, ऐसा है वो माहौल उसमें सब खामोश होते हैं, हाजी शायद बोल रहे होते हैं। अगर 6 घंटे बैठे ना जी, तो मैं कहूँ कि शायद 5.5 घंटे ये बोलते हैं। अच्छा, उसमें वहाँ वो फिर उनका वक्त होता तो है। ये तो कुफले मदीना तो नहीं था, यहाँ बोलते तो नेकी की दावत जाती, पता नहीं लाखों लाख एडजस्ट दावत हमारे निगरान दे रहे हैं ना भाई, तो मेरा भी तो हिस्सा हो मैं जाए। जबरदस्ती टांग रखाऊं उसके अंदर को मौका महल बनेगा फिर ही बोलेंगे ना भाई, चले। और आप बुलवाएंगे तो हम बोलेंगे ना। अल्लाह आप देखिए, बुलवाए, आप बुलवाए, हमने बोला ना। आपके साथ जो है मैं एक फिर नशिश अलग से करता हूँ कि मुझे कैसे बुलवाना है। सिलसिले करें इनके साथ आप। जी, फिर देखिए ये माशाल्लाह अल्लाह ने इनको जो नवाजा है, ये किस तरह इसको इस्लामी भाइयों में लाते हैं अल्लाह ने। कॉल शामिल कर ले ले जी, कॉल दीजिए। मेरा सवाल यह है कि निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि आगे अब नया साल आ रहा है, तो हमें इस नए साल की इब्तिदा कैसे करनी चाहिए, और जो पुराना साल इख्तिताम पजीर है इसका हमें कैसे इसका इख्तिताम करना चाहिए। ये दोस्तों को जो मैसेज भेजते हैं कि कोई SMS नेगेटिव हरकतों वाले होते हैं, क्या SMS भेजना दोस्तों को जायज़ है? क्या SMS हम उनको भेज सकते हैं, और हमें नए साल की इब्तिदा कैसे करनी चाहिए? देखिए, जो 2018 जा रहा है, हमें अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करनी चाहिए। आप अभी से करनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं 31 दिसंबर को करूंगा। पता नहीं है कि हमारा अगला लम्हा हम पाते हैं कि नहीं पाते। सांसों की गिनती कब पूरी हो जाए हम नहीं जानते। लिहाजा बहुत जल्दी सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारी गफलतें दूर करे और हिसाब बनाएं। एक कैलकुलेशन करने बैठे फिक्र मदीना कर लें कि कितने मतलब कि मुझसे गुनाह हो गए होंगे, और सोचिए कि यही आदत अगर बाकी रही तो फिर मैं आगे क्या करूँगा। तो मेरा अपना मानना ये भी है कि तौबा करते ही उस सोहबत को, उस गैदरिंग को, उन जगहों को छोड़ दिया जाए जहाँ गुनाह हो रहे होते हैं। ये अजीब होता है कि आदमी पहले नहाए और नहाकर फिर गर्दो गुबार में चला जाए। माशाअल्लाह। तो आदमी नहाकर गर्दो गुबार से खुद को बचाता है। तो इसी तरह हम जब तौबा करते हैं तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत के पानी में बंदा गोया के गोते लगा रहा होता है, और अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो तो वो तौबा करके गुनाहों से पाक होकर निकलता है कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। उसके बाद वो उन जगहों को छोड़े कि जहाँ से इसको गुनाह करने के मौके मिलते हैं, जहाँ गुनाह करने पर उकसाया जाता है। तो ये हो, और फिर नया साल अल्लाह के नाम लेकर शुरू करे। पिछले पे नदामत हो, अगले का अज़म हो। पिछले पर नदामत हो और अगले के लिए नेकी का अज़म हो कि मैं इंशाअल्लाह 2019 को अल्लाह की नाफरमानी के साथ नहीं, अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ गुजारूंगा। कुरान ख़त्म करने की, किताबें पढ़ने की, कुछ अपने अहदाफ ले लें कि मैं कुरान करीम 2019 में ख़त्म करूंगा। तो मैं रोज़ की तकरीबन 18-19 आयत हैं कमोबेश, कि अगर रोज़ के 18-19 आयत पढ़ने की अगर नियत कर ले तो तकरीबन 365 दिनों के आसपास कुरान करीम ख़त्म हो सकता है अगर हम इसकी कोशिश करें तो। इसी तरह मतलब वक्तुल मदीना की दीगर किताबें वो देखूंगा। मदनी चैनल के अलावा कुछ और नहीं देखूंगा कि गुनाहों में पड़ जाऊं, तो क्योंकि बहुत सारे आसपास की चीज़ें ऐसी हैं जो गुनाहों में हैं। ठीक है, तो मदनी चैनल पर रहूँगा, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आऊँगा, इज्तिमात में आऊँगा, नेकी की दावत दूंगा, फिर अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करूँगा। इस तरह रहे, रिस्क हलाल कमाऊँगा। अगर कामकाज के अंदर सुस्तियाँ हैं तो घर बार का देखें कि वहाँ मतलब कि हट धर्मी करने के बजाय मैं अच्छी तरह रिस्क हलाल कमा कर अपना और अपने घर वालों का मतलब उनको मोहताजी से बचाऊँगा। माँ बाप की इताअत करूँगा, फरमा बरदारी करूँगा। अगर आज तक माँ बाप की नाफरमानी करते रहे तो माफ़ी मांग लें। बीवी बच्चों के साथ ना ज़्यादती कर रहे तो माफ़ी मांग लें। बीवी देखे कि वो अगर अपना हक़ अदा, वो शोहर और बच्चों का हक़ अदा नहीं कर रही तो वो अपनी तरकीब मजबूत करे। माँ बाप देखें कि अगर औलाद की तरबियत और परवरिश में अगर कोताही कर रहे हैं तो वो इस पर नदामत करें। ये बहुत काम है करने के। अभी प्लानिंग करनी है तो ये सारी प्लानिंग करो, ये करें। अब होटलें बुक करानी है तो माज़अल्लाह शराब की बोतलें बुक करानी है, तो जनाब जुए के अड्डे बुक कराने हैं, तो फिल्मों और ड्रामों की तरकीबें बनानी है। तो ये तो कोई तैयारी नहीं है ना। मुसलमान तो इस तरह जी रहा होता है कि बस वो नदामत भी कर रहा होता है और आगे नेकी का अज़म भी कर रहा होता है।
تو انشاءاللہ اسلام میری جو ناقص عقل میں آیا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے. اور آج جو ہم نے سلسلہ کیا ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اس 31 دسمبر 31 دسمبر کی آنے والی رات کو جو گناہوں کا ایک سیلاب آتا ہے، اس سیلاب کے آنے کی ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں. اللہ کرے یہ نہ آئے، اللہ ہی ہے جو قادر ہے اور روک سکتا ہے، روکنے پر اس کو وہ قادر ہے، مطلق ہے وہ. اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے قریب سے ایسا کوئی سیلاب گزرے تو ہم اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیں اور یا ایسی جگہ میں خود کو کور کر لیں کہ یہ سیلاب بے حیائی کا، بے شرمی کے گناہوں کا کہیں آپ کو مجھے بہا کر نہ لے جائے. یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا اور اللہ کرے کہ ہم اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہوں اور آپ نیت کر چکے ہوں کہ ہم نے کم از کم جو اگر پچھلے سال مناتے رہے تو ہم نے اس سال اس طرح نیو ایئر نائٹ نہیں منانی ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے. اور اگر آپ نے رات گزارنی ہے تو فیضان مدینہ مدنی چینل پہ گزاریے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے.